اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، قصیدہ آپ نے سنا۔ تازہ ترین خبریں میرے پاس ہیں، آج کا اخبار ہے، اور جو بھی اپڈیٹ اگر کوئی بریکنگ نیوز ہوئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے اہم خبر، جیسے کل آپ جانتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی، کچھ نئے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے دفاع وطن کنونشن اسلام آباد میں ہوا، مجلس وحدت مسلمین کے زیر انتظام۔ اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گرد اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، امریکہ شام پر حملے سے باز آ جائے، تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ سنی و شیعہ ملک کے دو بازو اور آنکھیں ہیں، اور اس حوالے سے وہاں پر جو دیگر مقررین تھے انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کے جذبات کا، اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دفاع وطن کنونشن جو 8 ستمبر کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوا، پہلے تو بات جو بیان دیا اس کے اوپر بعد میں آؤں گا، لیکن جو تعداد تھی وہاں پر مومنین کی، اور جو تصاویر یا جو کچھ فوٹیجز ہمیں ملی ہے، گو کہ عام حالات میں اس حوالے سے کوئی تعداد اتنی بری نہیں تھی، لیکن 8 ستمبر اور جس نام پہ یہ کنونشن کیا جا رہا ہے کہ دفاع وطن کنونشن، اور ایک شیعہ بہت بڑی مذہبی سیاسی جماعت اس کو ہوسٹ کر رہی ہے، تو اس حوالے سے جو تعداد تھی یہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، اس پر ضرور مایوسی ہوئی۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں 4 یا 5 کروڑ افراد کی، مومنین کی، تو پھر یہاں پر چند ہزار افراد کا آ جانا یہ کوئی بہت بڑا، میں سمجھوں گا کہ کوئی جلسہ عام نہیں تھا، ایک ریلی ضرور تھی۔ اور تعداد کے حوالے سے میں ضرور اس لیے فکر مند رہتا ہوں، یا ضرور ہمیں ایک ہوپ یا امید تعداد کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف جو کہ 2002 الیکشن میں عمران خان نے واحد سیٹ لی تھی، اور اس کے بعد جو پچھلے سال 30 اکتوبر کو جو ان کا لاہور میں جلسہ ہوا تھا، اس کے بعد سے تحریک انصاف کو لوگوں کے اندر وہ پذیرائی ملی، اور جو ایک وہاں پر ہجوم تھا، جو ایک جلسہ عام، لاکھوں کی تعداد وہاں پر لوگ شریک ہوئے، تو اس کے بعد سے پھر ٹی وی ٹاک شوز میں بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو بلایا جانے لگا، اور ان کی بات کہیں نہ کہیں ہونے لگی، اور ان کا ایک مقام بن گیا، کم سے کم پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے بعد ایک تیسرا آپشن ضرور آیا، اور پھر انہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک حکومت بھی بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ تعداد ایسے کنونشنز میں، ایسے جلسوں میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور پھر ہم جب اتنے چند اور کم ہزار لوگ دیکھتے ہیں اور بہت اہم ترین شاہراہ پہ، تو پھر یہاں پر جو لوگ جن کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دہشت گرد اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، امریکہ شام پر حملے سے باز آ جائے، اور پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں، پاکستانی جو ادارے ہیں، ان کے لیے اگر ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی ہونی چاہیے۔ چند ہزار لوگوں کے اجتماع سے گو کہ وہ بہت بڑا اور ایک بھاری پیغام تھا، کہ بہت ایک اچھا یہ کہ سنی و شیعہ ملک کے دو بازو اور آنکھیں ہیں، ایک ایسا بیان ہے کہ یہ یکجہتی کی فضا کو آگے قائم کرنے کے لیے بہت ہی اچھے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ لیکن یہ محض میرے پڑھنے کے لیے، یہ اخبار کی زینت بننے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ تبدیلی جس کی ہم امید کیے ہوئے ہیں، اور جو اب وقت کی ضرورت بھی ہے، جو ایک بہت زیادہ خون کی ندیاں بہنے کے بعد جو ہے وہ اس نہج تک ہم پہنچے ہیں، اور پھر بھی اگر وہاں پر کچھ لوگوں کی تعداد کم تھی، اس کی وجوہات ضرور اس منتظمین کو بھی تلاش کرنی ہوگی، اور پھر جو ایک مجموعی طور پہ وہاں پر شیعہ مومنین رہنے والے ہیں ان کو بھی یہ خیال ضرور کرنا ہوگا کہ وہاں پر اتنی کم تعداد کیوں تھی۔ اگر دیگر جو سیاسی قوتیں ہیں یا دیگر مذہبی سیاسی قوتیں ہیں، کیا اس حوالے سے انہوں نے کچھ اپنا کردار ادا کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک سیاسی تنظیم کا اگر کوئی جلسہ ہے تو دیگر جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ اس کو فلاپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کوئی اس قسم کا کوئی کام وہاں پہ ہوا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کوئی جو تعداد ہے، یہ ہم ایک دن ضرور گزر گیا، وہاں پہ 8 ستمبر کا دن گزر گیا، بہت بڑی تیاری تھی یہاں پر، یہ ضرور ایک خوشائند بات ہے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے فضل سے، کیونکہ جو 12 کھوہ میں جو لوگ اس طرح کا دھماکہ کرنے میں کچھ نہ کچھ وہ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، تو وہاں پر اسلام آباد کی جو اس سڑک پہ بھی دہشت گردوں کا بھی پورا اس کے اوپر دھیان ہوگا، لیکن وہاں پہ جو رضاکار تھے، وہاں پر جو اس جلسے کی انتظامیہ تھی، انہوں نے ایسے فول پروف جو انتظامات کیے ہیں اس پر وہ ضرور مبارکباد کے مستحق ہے۔ لیکن جو ایک وسیع تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں
اگر کوئی مقام بنانا ہے، کسی ادارے کو ہم نے کوئی پیغام دینا ہے، اور ایون ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ شام پر حملے سے باز رہے، تو امریکہ تک کو اگر ہم نے کوئی پیغام اگر دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر یہ چند ہزار نہیں بلکہ چلیں کم سے کم چند لاکھ لوگ ضرور ہونے چاہیے، اور اس کا ایک وسیع بندوبست ہونا چاہیے، اور جو بھی آپس میں جو کمزوریاں، اتحاد کی اگر کمیاں ہیں یہاں پر کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اس وقت کو بھی نہیں پہچان رہے اور اس کی ضرورت کو بھی باور نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے ہم کچھ لوگ ادھر جلسہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر جلسہ کر رہے ہیں۔ اگر مل کے ایک جگہ جلسہ ہوگا، ایک واضح پیغام جائے گا کہ یہ کچھ ہزار لوگ نہیں ہیں بلکہ چند لاکھ نہیں بلکہ چند کروڑ افراد کی یہ ایک جماعت ہے، یا یہ جو پیغام ہے یہ کوئی اتنا معمولی پیغام نہیں ہے، یہ محض اخباری بیان تک اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ تو مثال میں نے دی، جیسے ایم کیو ایم کی مثال ہے، چند لوگ ایک تنظیم کو بنانے میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن اس کے بعد بڑھتے 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 ان کے اوپر بہت سے الزامات، اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں ان کی تعداد کی، تو وہاں پر ان کی ایک اچھی خاصی سے ہے۔ اور اسی طرح تحریک انصاف نے 30 اکتوبر پچھلے سال چند لاکھ لوگوں کو جمع کر کے اور اب وہ ایک سیاسی مقام رکھتی ہے۔ تو بس ایک حسرت ہے، امید ہے کہ کاش اگر ہماری بھی اگر مذہبی سیاسی جماعتیں کوئی کنونشن کا انعقاد کرتی ہیں اور کسی قسم کے جلوس کا انعقاد کرتی ہیں، مخاطب کرتی ہیں لوگوں کو، تو وہاں پر لوگ چند ہزار نہیں بلکہ لاکھوں افراد ہوں، اور جو میڈیا ہے اس کو مجبوراً جو ہے وہ اس کی کوریج کرنا پڑے۔ کچھ میڈیا وہاں پر پہنچا اور چند سیکنڈز کے لیے انہوں نے اس جلسے کی جھلکیاں دکھائی ہیں، لیکن پھر بھی ایک ان کی بددیانتی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم لوگ ہی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے تو پھر میڈیا والوں کو بھی کوئی سروکار نہیں ہوگی کہ اتنے چند ہزار لوگوں کو دکھائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر اس کو کامیاب کوئی کہے گا، کیونکہ مجلس وحدت مسلمین کی انتظامیہ سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ بہت کامیاب تھا، ضرور کامیاب ہوگا ان کے لیے، لیکن جو ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک ایسی شیعہ تنظیم ملک بھر میں ایک ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں کو ریپرزنٹ کرے، تو وہ ابھی تک ہم انتظار میں ہیں، اور اس کی کمی جو ہے وہ ہم نے بالکل سامنے دیکھی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے شاید حالات جو ہے وہ ہمیں مزید کچھ تھپڑ مارے اور اس میں مزید ہم کچھ اور زیادہ نیچے تنزلی کی طرف جائیں، خدا نخواستہ شاید ہم پھر سنبھل پائیں۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اگر ہمیں کوئی واضح پیغام نہیں مل رہا، جہاں پر دہشت گرد بالکل یک زبان ہے، یک جان ہے، بلوچستان سے پشاور تک سب جو ہیں ان کا ایک ہی فوکس ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، کہیں کوئی مجلس ہے، کہیں کوئی امام بارگاہ ہے، کہیں کوئی علم لگا ہے، اس کو انہوں نے نشانہ بنانا ہے۔ تو جب دشمن جو ہے 1963 سے خیرپور کے واقعے سے وہ اپنے کام بالکل صحیح فوکس انداز میں کیے جا رہا ہے، تو پھر ہم جو مظلوم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو ان کا نشانہ بننے والے ہیں، پھر بھی اگر ہم جاگ نہیں رہے تو یہ ہماری اپنی بہت زیادہ بے حسی ہے۔ امید ہے چلے جو لوگ آگے نکلے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ کم سے کم جانوں پہ کھیل کے وہاں پہ گئے تو صحیح، لیکن صرف یہ ان لوگوں کی ڈیوٹی نہیں تھی جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت ہی کہنے کے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان کو جوائن کرنے نہیں پہنچے، جو شہداء کے ورثاء بھی وہاں پہ ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے۔ ہم بات تو کرتے ہیں قیادت نہیں ملی، جی قیادت کوئی نہیں ہے، قیادت انعقاد کر رہی ہے کنونشنز کا، اجلاسوں کا، سیمینارز کا، جلسوں کا، لیکن لوگوں نے کام کرنا ہے۔ جو بسوں میں ہم بھر کے کسی نون لیگ کا جلسہ آباد کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو ریلیاں ہیں اس میں ہم ان کے اعلی کار بنتے ہیں، ایم کیو ایم، عمران خان، ہم جگہ جگہ بٹے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے اگر ہماری اپنی کوئی تنظیم ایسا جلسہ کر رہی ہے تو وہاں پر اگر ہم نہیں جا رہے تو یہ وہ لوگ بھی اس میں ضرور قصوروار ہیں کہ جو اس کو ابھی تک، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شاید ابھی تک جو ہماری جو بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے ابھی تک چکموں میں آنے میں کوئی گریزہ نہیں ہے، یا ان کی باتوں میں آنے سے ذرا بھی شرما نہیں رہی ہے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے اب کتنا بڑا سبق سیکھنا ہے۔ جہاں پر لشکر جھنگوی سے ایک تنظیم معاہدے کر رہی ہے، جہاں پر پچھلے 5 سال ہم نے دیکھ لیے کہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی بھی سیاسی طور پہ نہ وزیر اعظم نہ صدر کسی نے ہماری جو ہے وہ دادرسی نہیں کی، کسی نے کوئی یتیم پہ ہاتھ ہی نہیں پھیرا۔ وہاں پر عباس ٹاؤن میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہاں پہ منگنی ہو رہی ہے، ساری پولیس ہی وہیں پہ ہے، اور 2 گھنٹوں کے بعد وہاں پہ پولیس پہنچتی ہے۔ تو پتہ نہیں کن کن باتوں پہ ہمیں دوبارہ ریلائز کرنا ہے، کن کن باتوں پہ لگتا ہے کہ اسکرینیں ہم نے گھر پہ لگا رکھی ہیں اور بار بار ہم وہ فوٹیجز دیکھتے رہیں، شاید ہمارا وہ ضمیر جو ہے وہ جاگ
جائے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تمام فوٹیجز دیکھنے کے باوجود، تمام حقائق دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کبوتر نے آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں شاید محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن پتہ اسی وقت چلتا ہے جب اس کی گردن جو ہے وہ بھی نوچ لی جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوں. جلسہ یا کنونشن وہاں پہ ضرور ہوا ہے. منتظمین کا اس حوالے سے واضح پیغام تھا کہ لوگ آئیں، لیکن لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے. اس پر ہمیں ضرور سوچنا ہوگا. لیجیے آتے ہیں، یہ دکھڑے کی بات تھی، اور اس کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس میں ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کا راستہ چنا جائے. جنگ کے حوالے سے امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی، اور ڈرون حملے دہشت گردی کا باعث ہیں. کراچی کے رونق بحال کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. اور یہ تمام یہ جو آل پارٹیز کانفرنس کے جو نکات ہیں، اس کے چند نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ایک جو پلس پوائنٹ تھا اور واضح ایک اچھا ایک انداز گیا وہاں دنیا کی طرف کہ عسکری اور سیاسی قیادت جو تھی وہ ساتھ ساتھ تھی. جنرل کیانی صاحب اور ISI کے جو چیف ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعت ہے جن کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے، ان کے سربراہان بشمول عمران خان وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو اس میں بہت سے کچھ اقدامات کرنے کی بات ہے. مذاکرات جو ہیں طالبان سے، اس کا ذرا زیادہ اب واویلا یا شور اٹھ رہا ہے. تو کیا مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟ وہ طالبان جو پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اور آئے دن پاکستان کے اہم تنصیبات پہ حملے کر رہے ہیں، ان سے کیا مذاکرات اب کرنے ہیں؟ جو تقریباً 5-6 ہزار جو پاکستانی فوجی، آپ فوٹیجز دیکھ لیں یوٹیوب پہ یا دیگر گوگل پہ جا کے کہ کس طرح سے ان فوجیوں کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان طالبان سے مذاکرات اگر یا ان تنظیموں سے مذاکرات کرنے ہیں کہ جو قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو بھی گرانے میں ذرا بھی گریزہ نہیں ہے، تو پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں سے کہ جو ابھی تک ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان سے مذاکرات کرنے ہیں، یا ان سے ہم نے معافی مانگنے ہیں، یا تھوڑی سی لمٹ یا تھوڑی سی ایک یہ کہنا ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے چپ رہیں، یا یہ تمام جو اقدامات آپ کر رہے ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں کر رہے ہیں، ہمارے کم سے کم دور حکومت میں آپ خاموش رہیں. جیسے ایک بار ہوا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا ایک بیان تھا کہ پنجاب میں آپ دھماکے نہ کریں، باقی پاکستان آپ کے لیے کھلا پڑا ہے. تو کیا کچھ اسی قسم کا ایک اعلامیہ تو نہیں ہے کہ طالبان سے یہ کہا جا رہا ہو کہ بس تھوڑے دنوں کے لیے، کیونکہ اب پنجاب کے اب وفاق بھی ہمارے پاس ہے، تو تھوڑے دن کے لیے آپ صبر کریں، اس کے بعد کوئی نئی حکومت آئے گی، آپ جانیں اور وہ جانیں. تو یہ 4-5 سال میں ذرا عزت کے ساتھ یہاں پر ٹائم گزار لینے دیں، کیونکہ ہمارے اور بہت سے اہداف ہیں. IMF سے ہم دن بدن روزانہ ہم قرضے لے رہے ہیں، تو وہ ان کو کون مینیج کرے گا؟ تو کیا یہ کوئی پیغام ہے انڈر گراؤنڈ، یا واقعی وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو طالبان سے صاف کرنا ہے، یا ایسے لوگوں سے کہ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو اب جو ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے سامنے واضح یہ پیغام جانا چاہیے تھا کہ آپ کے خلاف آپریشن ضرور ہوگا، اور آپ جو پاکستان کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو کسی انسان کو نہیں مانتے، اس کے خون کی پامالی ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، تو ان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کا کوئی دور شروع ہو. ان کے لیے صرف ایک ہی زبان ہوگی، جیسی وہ زبان خود بولتے ہیں اسی کی زبان اگر بولی جائے گی تو تب یہ لوگ باز آئیں گے. لیکن اس سے پہلے تقریباً 2 دن پہلے پاکستان کی جیلوں سے 7 افغان طالبان رہا کیے گئے تھے. تو یہ ویسے تو کہا گیا کہ یہ خیر سگالی کے طور پہ کرزئی صاحب یہاں پر دورہ پاکستان میں آئے، تو اس کی وجہ سے یہ 7 افغان طالبان جو ہیں چھوڑے گئے ہیں. تو کیا پتہ کہ یہ پاکستان کے بارڈر سے پار گئے ہیں یا پار جا کے دوبارہ واپس آ گئے ہیں. تو ایک ایسی ہماری نرسری بن چکا ہے پاکستان کہ یہاں پر جو بھی دہشت گرد تنظیم ہے اس کے لیے وہاں پر پنپنا، ان کے لیے وہاں پر ٹریننگ حاصل کرنا اب کوئی مسائل یا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اب ان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں مذاکرات کن سے کیے جاتے ہیں، اور اٹیک یا ٹارگیٹڈ آپریشن جس کی بات کی جا رہی ہے وہ کس کے خلاف کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد ٹھیک بھی ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ نہیں ہوتے. ایک اور پوائنٹ تھا کہ جنگ کے حوالے سے امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی. تو ابھی تک تو مجھے کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کوئی امریکی سفیر جو ہیں وہ میاں برادران سے ملا ہو، کیونکہ پہلے جو کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اگلے ہی دن جو ہے وہاں پر ہمارے جو بھی منتظمین ہیں امریکی سفیر سے ملے ہیں، وہاں سے کوئی پیغام ملا ہے.
یہاں پر آج جو پوائنٹ تھا کہ جنگ کے حوالے سے امریکہ سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی، اس کو کتنا سٹینڈ کیا جائے گا یا اس پہ کتنا ڈٹا جائے گا یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ کہنے میں وہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، لیکن پاکستانی حکومت کے کچھ سٹیپس ہم دیکھیں گے تو اس سے واضح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ امریکہ کی ڈکٹیشن لی جا رہی ہے یا نہیں لی جا رہی۔ اور اب ڈائریکٹ امریکہ سے ڈکٹیشن بھی نہیں لی جاتی، امریکہ بھی وایا مقدس مقامات ہو کے ہمارے پاس آتا ہے، یا وایا ہم ایسے برادر اسلامی ملک جسے سعودی عرب ہم کہتے ہیں وہاں سے ہمیں احکامات آتے ہیں اور وہیں سے حکومتیں اب ہماری بدل رہی ہیں۔ تو امریکہ کا جو ایک اب اصل واشنگٹن کے بعد جو صدر مقام بنا ہوا ہے وہ جدہ بنا ہوا ہے، تو شاید وہاں پر ہماری حکومت یہ بچ جائے کہ بھائی ہم تو امریکہ سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لے رہے، جہاں سے کوئی ہمارے شاہ عبداللہ صاحب ڈکٹیشن لیتے ہیں وہیں سے ہم لے رہے ہیں، تو براستہ سعودی عرب ہو کہ کوئی اگر کوئی پیغام آتا ہے تو وہ تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے۔ تو کوئی اس قسم کے جو گھپلے ہیں وہ بھی ان پوائنٹس میں ضرور رکھے جاتے ہیں۔ جو بھی سائن کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سائن کر رہے ہیں۔ پہلے تو سائن کرنے والوں مجھے وہ میثاق جمہوریت یاد آ گیا کہ جو دونوں بڑی پارٹیز تھی، ایک نے ایک دن توڑ دیا، ایک دن توڑ دیا، کہہ دیا کہ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، دوسرے نے کہہ دیا کہ چلیں کوئی بات نہیں، اگر آپ نے توڑا ہے تو ہم بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائیں گے۔ تو یہ ایک سائن کرنے والوں کی مجھے پرانی تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ جب یہ سائن کرتے ہیں اس سائن پہ وہ کتنا سٹینڈ لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کل بھی سائن ہوئے، اللہ کرے کہ اب کم سے کم اس معاملے میں وہ ضرور سٹینڈ لیں۔ ممنون حسین صاحب نے پاکستان کے 12ویں صدر کا حلف اٹھا لیا ہے۔ سابق صدر زرداری لاہور کے بلاول ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں اور سندھ پولیس کے 48 اہلکار لاہور میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ دیجیے صدر صاحب جو ہے جسے کہتے ہیں ہاتھی جو ہے وہ زندہ لاکھ کا مرا 1.25 لاکھ کا، تو صدر صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی صدر صاحب تھے، اب سابقہ صدر اور اس سے بھی مہنگے کہ 48 جو اہلکار ہیں وہ سندھ پولیس کے لیے گئے ہیں اور وہ لاہور میں قیام کریں گے۔ اور زرداری صاحب اب ان کی سیکیورٹی پلان کے لیے بھی کون سی شخصیت ان کے کام آئے گی، وہی شخصیت ہے جو بے نظیر صاحبہ کے سیکیورٹی پلان مرتب کیا کرتی تھی، یعنی رحمان ملک صاحب، جن کو 5 سال دیے گئے کہ وہ سیکیورٹی پلان پوری قوم کا مرتب کریں۔ تو وہ اس قوم کے ساتھ کیا حال ہوا، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا حال ہوا، اور اب صدر صاحب جو ہیں سابقہ صدر، ان کا بھی سیکیورٹی پلان انہوں نے تیار کر لیا ہے اور اس کے انچارج ہیں۔ اللہ کرے کہ صدر صاحب، ہم ان سے بہت زیادہ اختلافات کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وہ یہ چیک کر لیں کہ رحمان ملک صاحب پہ نہ رہیں، وہ اپنے تئیں بھی کچھ نہ کچھ کوششیں کریں، کیونکہ رحمان ملک صاحب کی آپ نے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد بیانات سنے ہوں گے، کبھی وہ کہتے ہیں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اور میں بھاگ گیا، میں رک گیا، مجھے پتہ چلا بی بی زندہ ہیں۔ ایک بیان میں کہا نہیں وہ ہسپتال میں گئی تھی، ہم واپس آئے۔ تو عجیب، وہ 1 منٹ میں کچھ 4-5 بیان دینے کے قابل ہیں۔ تو خدا نخواستہ آصف زرداری کی باری بھی کچھ اسی قسم کے بیان دیتے ہوئے ہمیں نظر نہ آئے، اس پر ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ، کرکٹ کی زبان میں انہوں نے کہا ہے کہ کراچی آپریشن T20 میچ نہیں ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن سے بہتری آئے گی۔ تو واقعی کراچی آپریشن کوئی T20 میچ نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا ٹیسٹ میچ ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹیسٹ میچ تو 5 دن میں پھر بھی کوئی ختم ہوتا ہے، کوئی ہارا کوئی جیتا کوئی ڈرا ہوا، لیکن معاف کیجیے گا کراچی کا ایسا ٹیسٹ میچ ہے جو تقریباً 20 سال سے لگاتار جاری ہے، اور اب وہ ٹیمیں بھی اب جان چھڑانا چاہ رہی ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو یا ایسے کھیل میں شامل ہوئی تھی، جن میں MQM ہے، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے۔ چند سال پہلے کچھ لوگ ان کے بہت ہی زیادہ خاص لوگ ہوا کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ ان پارٹیوں نے کچھ اپنے آپ کو گروم بھی کیا، مضبوط بھی کیا، ہر انداز میں، پیسے کے حوالے سے بھی، اسلحے کے حوالے سے بھی۔ اب وہی لوگ ان کا سر درد بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن شروع کر دیں۔ اب وہ جو لوگ جن کو انہوں نے اپنی ضمانتوں پہ یا اپنے اختیارات کی وجہ سے کسی نہ کسی لمحے میں رہا کروایا تھا، اب وہ خود اپنے تئیں خود ہی بھرتی یا وہ جو بھرتا ہے اس کی پرچی بھیج دیتے ہیں، اور ان بیچاری جماعتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب وہ لوگ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، جو گنڈے لوگ یا جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کون بھائی ہیں، یہ کون خان صاحب ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ہم جانے ہمارا کام جانے، ہم بھی تو تاجروں سے جب میں ڈائریکٹ پیسے لے سکتا ہوں
تو بیچ میں حصہ جو ہے وہ کسی بھائی کو دینے کا یا کسی خان صاحب کو دینے کا ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اسی وجہ سے یہ اب سیاسی جماعتیں یکجان ہیں, یک زبان ہے کہ بھائی ان لوگوں کے خلاف آپریشن کیا جائے. وجہ یہی ہے کہ اب وہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. جو متا مافیا ہے, جنہوں نے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہے, اب وہ خود ہی نہیں چھوڑ رہے. تو یہ سیاسی جماعتیں اب یہ کہنے پہ مجبور ہیں, جن کی لمبی لمبی لسٹیں جو ہیں سپریم کورٹ میں جا چکی ہیں کہ یہ لوگ انہی سے تعلق رکھتے تھے, اب ان سے لا تعلقی بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جائے, کیونکہ یہ اب ان کی سنتے ہی نہیں ہیں. تو لیجئے, اللہ کرے جی T20 میچ نہ ہو, لیکن اس کو ختم ضرور ہونا چاہیے. اگر چودھری نثار صاحب کرکٹ کی زبان بات کر رہے ہیں تو ضرور اس میں بہتری آنی چاہیے. اور لگاتار بیٹنگ جو ہے وہ دہشت گردی کرتے چلے آ رہے ہیں, اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ فیلڈنگ پہ فیلڈنگ کیے جا رہے ہیں, اور بالکل ایسا پدا رہے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ لمبی باری کھیل رہے ہیں دہشت گرد. تو اب ایسا ہونا نہیں چاہیے. اب ہمیں بھی کچھ باری کھیلنی چاہیے, اور جو ادارے ہیں جن کا کام ہے جان اور مال کا تحفظ, ان کو بھی کریز پہ آنا ہے. اور اگر وہ بھی چوکے چھکے ماریں گے تو کہیں پر یہ کراچی جو ہے وہی کراچی ہمیں نظر آئے گا. عام انتخابات کی بات ہوئی. 2013 کے جو اب 11 مئی کو جو الیکشن ہوئے تھے, اس میں ہر ووٹر پر 66 روپے خرچہ آیا ہے, یعنی 5 ارب 66 کروڑ 26 لاکھ روپے ان 11 مئی کے جو الیکشن ہیں, جن میں وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہم نے چنے ہیں, ان میں یہ خرچہ آیا ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ تھی. یعنی جو بھی ووٹر تھا اس پر 66 روپے خرچہ آیا ہے, اور یہ 5 ارب 66 کروڑ 26 لاکھ روپے خرچہ آنے کے بعد ہمیں یہ تمام پارلیمنٹ جو وہ ملی ہے, جمہوریت ملی ہے, وزیر اعظم ملے ہیں, وزراء اعلیٰ ملے ہیں, اور امن ملا ہے یا نہیں ملا, مہنگائی سے ہم بچے ہیں یا نہیں, لوڈ شیڈنگ سے ہمیں چھٹکارا ملا یا نہیں, یہ 5 ارب خرچ کرنے کے بعد بھی اس کے جواب کے سامنے بالکل نہ ہے یا صفر ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اتنے خرچے کے بعد بھی اگر ہماری تقدیر نہیں بدلی تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ نظام کی کمزوری ہے یا ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم انہی چہروں کو بار بار واپس لا رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنا خرچہ ہوا ہے, لیکن پاکستانی عوام کی جو تقدیر ہے وہ بالکل نہیں بدلی. چنیوٹ وین اور ٹرک کی ٹکر میں اس میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ ایک ایکسیڈنٹ کی خبر تھی. چلتے ہیں انڈیا کی کچھ خبروں کے لیے. مظفر نگر انڈیا میں فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم, اور ہلاکتوں کی تعداد اب جو ہے وہ 30 ہو گئی ہے. فوج کی موجودگی میں تازہ تشدد, 3 مساجد کو بھی نقصان پہنچا. شاملی میں بھی مسلمانوں پر تشدد, میرٹھ سے مزید فورسز طلب کر لی گئیں. تو مظفر نگر انڈیا میں بجائے کہ حالات بہتر ہونے کے, یہاں پر اور حالات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی موجودگی میں بھی کچھ ایسے کام ہوئے, اور خاص طور پہ 3 مساجد کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی واقعی یہ قابل مذمت بات ہے. اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے اگر وہ سائیڈ لے گی اور یک طرفہ کارروائی کرے گی, مسلمانوں کی ہی پکڑ دکڑ ہوگی, تو یہ بھی سراسر ناانصافی ہے. جو فسادی ہیں, جو کسی بھی چلے گروہ کے ہو سکتے ہیں, ان کو ضرور پکڑا جائے, اور یہ تفریق نہ کی جائے کہ یہ کوئی مسلمان ہے یا ہندو ہے. انتظامیہ وہاں پہ بدقسمتی سے ہمیشہ کوئی جھکاؤ جو ہے وہ مسلمانوں کے الٹ ہی جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ کام یا یہ بات سامنے آئی ہے کہ فوج کی موجودگی میں بھی مساجد کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور مسلمانوں پہ تشدد بھی کیا گیا ہے. یہ اچھا مظفر نگر کی خبر تھی. آگرے کی خبر ہے کہ آگرے میں مسلم خواتین سے بدتمیزی کے بعد پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے, اور لکھنؤ کے پرتاپ گڑھ علاقے میں فوجی بھرتی کے دوران بھگدڑ سے 60 نوجوان زخمی. میڈیکل ٹیسٹ کے لیے رات 2 بجے سے لائنیں لگ گئی تھی. تو بے روزگاری کا یہ عالم وہاں بھی ہے. لکھنؤ کے پرتاپ گڑھ کے علاقے میں فوجی بھرتی کے لیے بھگدڑ میں 60 نوجوان زخمی ہو گئے. اور دیکھیں کہ صبح اگر میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے تو رات 2 بجے سے جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ وہاں لائنوں میں لگے تھے. اور یہ صرف انڈیا میں نہیں, پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہزار کی اگر بھرتی ہے پولیس میں یا فوج میں یا کسی بھی ادارے میں, تو وہاں پر لاکھوں جو ہیں وہ درخواست گزار آ جاتے ہیں, اور وہاں پر بھی کچھ اسی قسم کی دھینگا مچتی یا بھگدڑ مچتی ہے. تو یہ انڈیا میں بھی بے روزگاری کا یہ عالم ہے. لیکن وہاں کی حکومت بجائے کہ روزگار جو ہے وہ کسی لوگوں کو مہیا کرے, وہ 80 کروڑ لوگوں کو کہنے کہ وہ ایک سستا اناج دینے کے چکروں میں وہ لگی ہیں. بجائے کہ سب کو سستا اناج دینے کے بجائے اگر ایک بندے کو گھر میں سے کسی کو نوکری مل جائے, وہ خود اپنا کمائے کھائے,
یہ اچھی بات ہے، بجائے کہ وہ بھیک لگ جائے اس کو کہ 2 کلو یا 2 روپے یا 3 روپے کلو کے حساب سے آپ نے کچھ یہ اناج لینا ہے، تو بجائے لوگوں کو بھیک کی عادت ڈالنے کے اگر وہ کسی کو برسر روزگار بنانے میں کامیاب ہو. اسی طرح ہمارے یہاں ایک وطن کارڈ اسکیم شروع ہوئی تھی، بے نظیر انکم سپورٹ شروع ہوئی ہے، اس میں بھی لاکھوں اربوں کے گھپلے بھی ملے ہیں، لیکن یہ کوئی ہیلپ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی گھرانے کو بھیک پہ لگا دیں یا زکوٰۃ پہ لگا دیں. اس کو اگر آپ نے اس کی کوئی اچھائی چاہتے ہیں تو اس کو کسی کام پہ لگائیں یا اس کو کوئی ایسا قرضہ دیں کہ وہ اپنے کاروبار کو اس کا آغاز کر پائے. تو یہ انڈیا پاکستان میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اسکیمیں ہوتی ہیں جس میں عوام کا فائدہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن اس میں حکومتوں کا جو فائدہ ہے، جیسے سستی روٹی تھی، لیپ ٹاپ تھی، یلو کیب تھی، اس طرح کی اسکیمیں وہاں پہ بھی ہیں. تو یہاں پر حکومتوں کا ہاتھ ذرا اچھا لگتا ہے اور ان کو بہت زیادہ بیچ میں کھانے کا موقع ملتا ہے. تو ایسی اسکیمیں جن کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ہونے نہیں چاہیے، ہم خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں. جی، زمبابوے سے دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے اور پاکستان کے خلاف زمبابوے آج جو ہے وہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر رہا ہے. 37 رنز پہ زمبابوے کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں کیا پرفارمنس دیتا ہے. پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی تقریباً 3 دن زمبابوے کی ٹیم اچھا کھیلی ہے. پہلی اننگز میں انہوں نے لیڈ بھی لی تھی، لیکن بعد میں یونس خان کی جو ڈبل سینچری ہے اور پھر سعید اجمل کی جو ایک تباہ کن بولنگ تھی اس کے خلاف زمبابوے کی جو بالکل ایک نابلد سی یا ایک چھوٹے معیار کی ایک ٹیم ہے، انہوں نے کوئی اپنا زیادہ سٹینڈ نہیں لیا اور اگلی اننگ میں بہت زیادہ سکور بھی نہ کر پائے. اس وجہ سے انہیں بہت لمبی شکست ہوئی ہے. دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہو چکا ہے. 37 پہ 2 کھلاڑی زمبابوے کے آؤٹ تھے. تو ناظرین، یہ میرے پاس خبریں تھی اور اب آگے بڑھیں گے کچھ ٹائم بریک کے لیے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے چھوٹی بات بڑا نقصان. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اب آپ بھی جو ہماری ایسی اخلاقی برائیاں یا ایسی کمیاں جس پر ہم دھیان کم دیتے ہیں لیکن اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے اور اس کو دینی نقطہ نگاہ سے بھی کوئی اچھا نہیں دیکھا جاتا، اور اخلاقی طور پہ جیسے ایک تقیہ کلام بعض لوگ جو ہیں بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، بات بات پہ گالی دے دیتے ہیں. تو ایسی کوتاہیاں، ایسی کمیاں اگر آپ کے ذہن میں بھی ہیں تو آپ بھی ان کو اجاگر کیجئے، ان کی نشاندہی کیجئے، کیونکہ ایسی برائیاں، کمیاں اگر ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح چلتی رہیں گی. اگر برائی کو کسی کو برائی نظر آئے گی تو شاید وہ اسے چھوڑنے میں کامیاب ہو، اور اگر برائی کو برائی ہی نہیں سمجھے گا تو اس کو اور کنٹینیو کرے گا اور اس کو دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ جوائن کر سکتے. تو یہ چاہیے کہ برائی کو ہائی لائٹ کرے، چاہے چھوٹی برائی ہو اور چاہے بڑی برائی ہو. تو یہ آج کا ٹاپک ہے، اور جو پہلے حصے کی خبریں تھیں آل پارٹیز کانفرنس، ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.